کوۃ الوثقیٰ کے اندر پروگرام ہوتا ہے، تو استاد سید جواد ندوی کی کردار کشی اور طوفان بدتمیزی کا ایک باقاعدہ منظم انداز سے جو ہے وہ اس کو آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رینڈم چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ ہاتھ محسوس ہوتے ہیں کہ باقاعدہ منظم طریقے سے جو ہے نا اس کو شروع کیا گیا۔ تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ طبقات کو آخر سے جواد ندوی سے کیا مسئلہ ہے، اور ہمارے جو علماء ہیں پاکستان کے اندر ان کے کس طرح کے ان کے مختلف جو ہے وہ موقف ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جی ہاں، یہ سوال چونکہ آپ نے سوال کافی جامع اور ایک طولانی جواب کا حامل یہ سوال ہے، یقیناً اس کے سب جوانب سے ابھی تو ہم اگر تھوڑا اس کو تقسیم کر کے سوال کو ابھاریں تو میرے خیال میں بہتر جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں اس کا پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اس کے بقیہ پہلو جواب میں نہ آئیں تو آپ اس کو پھر الگ سے انشاءاللہ تعالی زیر بحث لے کے آئیے گا۔ اول چیز تو یہ ہے کہ جب بھی یہ چیز ایک عرصے سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا مشینری موجود ہے۔ پروپیگنڈا مشینری یعنی میں پہلے اس زاویے سے آپ کی خدمت میں داخل ہو رہا ہوں، موقف کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ پروپیگنڈا مشینری آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، شیطانی سازش جو ہر دور میں اہل باطل استعمال کرتے رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں یہی پروپیگنڈا مشینری اس قدر بڑے پیمانے پہ فعال تھی اور پھر پر اثر ہوئی، اور اس طرح سے پر اثر ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک میں جو 95% مملکت کا حصہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل کے اہل شام یا شام کے باغیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ لہذا یہاں پہ ان دونوں پہلوؤں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ایک ہے پروپیگنڈا مشینری کا ہونا اور دوسرا اس کا با اثر ہو جانا۔ اب پروپیگنڈا مشینری تو اپنے طور پہ استعماری اور اہل باطل اپنے طور پہ کاوشیں کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی زور چلتا ہے، اور ہر دور میں افراد کو خریدنا، شخصیت کشی کرنا، شخصیت کو گرانا اور اس سے پھر اپنے اہداف کو حاصل کرنا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یعنی اس راہ حق پہ جو انسان چلتا ہے وہ سب سے پہلے جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے ان میں سے یہی پروپیگنڈا مشینری ہے۔ ہاں، اگر یہ پروپیگنڈا مشینری نہ ہوتی تو تب ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا کہ یہ سارے کے سارے افراد اگر اس کو قبول کر رہے ہیں اور اہل باطل کو یا اہل اختلاف کو کوئی اس سے مسئلہ پیش نہیں آ رہا، تو پھر ہماری بات میں شاید کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے، یعنی ہم پروپیگنڈا مشینری کو شاید اس وقت تک نہ روک سکیں جب تک غلبے کی صورت ہمارے پاس حاصل نہ ہو جائے، یعنی حق جب غالب آ جاتا ہے تو تب ظلمتیں جو ہیں وہ ضعیف بنتی ہیں۔ لہٰذا یہ مشینری اپنے طور پہ آئے روز نت نئے پہلوؤں سے، طور طریقوں سے شخصیت کشی کرنے کے لیے، اہل حق کو دبانے کے لیے، ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، شبہات ایجاد کر کے طرح طرح کے مسائل معاشرے کے اندر ذہنی اور فکری طور پہ خلل ڈالنے کے لیے وہ اپنے طور پہ ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے ہیں۔ اس جگہ پہ ایک طبقہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو اول اس فکر کو عام کر رہا ہو، اور وہ جو فکر حقیقی ہے یا جس کو آپ بیداری کہہ سکتے ہیں، جس کو بصیرت ہم نام دے سکتے ہیں، یا ہدایت قرآنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت و ترویج اور اذہان تک اس کے پہنچانے کا سلسلہ یہ تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، نمبر 2، اس کے ساتھ حتماً و حتماً ایسے افراد کا ہونا لازم ہے کہ جو اس مشینری کے مقابلے میں
اس شخصیت کی اتنی مقدار میں مدافع بنے کہ وہ شخصیت دین حق کا پیغام پہنچا سکے، اہل حق کے اذہان کے اوپر اس مشینری کا اثر قائم نہ ہو سکے۔ اگر امت کے اندر یا ایک معاشرے کے اندر اس مقدار کی نصرت جنم نہیں لیتی، تو ماضی میں ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ مسائل اس قدر بڑے پیمانے پہ یا اس سطح تک پہنچ جاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کو یہی پروپیگنڈا مشینری امت کے سے جدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ ہم نصرت کو ایجاد کریں۔ اب یہ جو نصرت ایجاد ہونا ہے، جس کو آپ مدافع بھی کہہ سکتے ہیں، دفاع بھی کہہ سکتے ہیں، حق موقف کا اور اہل حق کا دفاع، یہاں پہ شخصیت کا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک فلاں بالفرض فلاں ایک شخصیت کو پسند کرتا ہے، ایک کی پسندیدگی جو ہے وہ کسی اور کے ہمراہ ہے، یا کسی اور زاویے کے ذریعے سے ایک شخص آ کے اپنی وابستگی کا احساس کرتا ہے اور حمایت شروع کر دیتا ہے۔ اگر حق موقف کو ترک کر کے ہم کسی کی حمایت کریں تو یہ وہی جاہلانہ یا زمانے جاہلیت کے طور طریقے بن جاتے ہیں۔ حمایت یا نصرت یا مدافع ہونا یا دفاع کرنا، اس کا معیار حق ہے۔ لہذا اہل حق چونکہ حق کے اوپر گامزن ہیں، اس لیے ایک وظیفہ بنتا ہے کہ ہم ان کا ایک دفاع کریں، ان کی نصرت کریں، ان کی شخصیت کو معاشرے کے اندر برقرار کریں۔ اللہ نے جن کو قرآن کریم میں اہل فضل قرار دیا ہے، ان کی فضیلت کو معاشرے کے اندر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل فضل قرار دیا ہے، اور اہل فضل صفات کی وجہ سے ہے، وہ حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ وہ جو شخص بھی ان صفات کو اختیار کرے گا وہ اہل فضل قرار پائے گا، اور اہل فضل کو ترجیح ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات کہ ایک بڑا مجموعہ ہے، اور اسی طرح استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی، ان کا پورا ایک اشرہ بھی اس موضوع کے اوپر موجود ہے کہ حق و باطل کا راستہ، یا اس طرح سے کتاب کا نام ہے، کتابی صورت میں یہ شائع ہو چکا ہے، جس کے اندر صرف ان معیارات پہ انہوں نے بحث کی ہے، اور قرآن واضح بیان کرتا ہے۔ جیسے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شدت کے ساتھ یا پوری اپنی توانائی کے ساتھ تگدو کرنے والا ہے، اس کو اس شخص کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے کہ جو بیٹھے رہنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ نے عالم کو جاہل کے اوپر فضیلت دی ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والے اور جہاد کرنے والے کے اوپر کو ان افراد کے اوپر فضیلت دی ہے کہ جو مثلا سبیلے لگاتے ہیں یا بیت اللہ کی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک طولانی موضوع ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اہل فضل کو پہچانیں، اس کی صفات، اس کے موقف اور اس کے اپنے کردار کے ذریعے سے، اور اس کی فضیلت کو معاشرے کے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ موازین ہیں کہ اگر یہ موازین باقی رہ گئے، اللہ کا نظام آہستہ آہستہ قائم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ موازین اگر شکست کھا جائیں یا یہ موازین اگر توڑ دیے جائیں، انہیں برقرار نہ رہنے دیا جائے، اہل باطل وہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی صورت اس میں آئی کہ پروپیگنڈا مشینری کا کام کرنا یہ ایک طبی سی چیز ہے۔ جب بھی حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو حق کی طبیعت ایسی ہے کہ یہ تلخ ہے، یعنی تلخ سے مراد یہ ہے کہ وہ چکھنے میں بھی تلخ ہے اور اپنانے میں بھی تلخ ہے، یعنی موقف بھی اس کو تلخ محسوس ہوگا، اور جب اختیار کیا جائے گا تب بھی وہ تلخ ہی ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ، باطل کیا ہے، خفیف وبیع، وہ ہلکا بھی ہوتا ہے اور وبا کی طرح پھیل جاتا ہے۔ وبا عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں منتقل ہوا، باطل وبا کی طرح پھیلتا ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ پروپیگنڈا مشینری کا ایکٹیو ہونا، فعال ہونا، یہ اس ٹکراؤ کا ایک طبی نتیجہ ہے، لیکن پروپیگنڈا مشینری کا کامیاب ہو جانا
وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو حق موقف اختیار کرنے والے اہل حق ہیں، ان کے ساتھ اس قدر تعاون اور نصرت اور مدد نہیں کی گئی کہ ان کی شخصیت کو، ان کے راہ کو اور ان کے کام کرنے کے لیے میدان کو اتنی فرصت دی جائے کہ وہ اس کے اوپر میدان کے اوپر آ کے کام کر سکے۔ لہذا یہ ٹکراؤ اپنے طور پہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ حالیہ جو جنگ 12 روزہ ایران کے اندر ایک مسلط کی گئی جنگ تھی، اس کے اندر اس قدر شدید پروپیگنڈا تھا کہ ان کو ایک ہفتے کے لیے ایران کے داخلی نیٹ کو بھی بند کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل تو ایک الگ چیز ہے، داخلی بھی ان سب چیزوں کو انہیں بند کرنا پڑا۔ جھوٹی ویڈیوز بنا کے وہ شائع کر رہے تھے، مثلاً قم کے اندر ہی سحری کے ٹائم پہ ایک جگہ گھاس پھوس جمع کر کے انہوں نے آگ لگائی، ویڈیو بنائی کہ ادھر بھی ایک میزائل گرا ہے، دوسری طرف ایک اور جگہ آگ لگا کے کہا ادھر بھی میزائل گرا ہے، تاکہ خوف کو پھیلایا جا سکے۔ یہاں پر جو ہم جس مشکل سے دو چار ہیں، وہاں پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ شخصیت کو گرایا جا سکے اور اس کی واضح اور آشکار جو ہدایت قرآنی کی ترویج وہ کر رہا ہے وہ بھی اذہان کے اوپر پر اثر نہ ہو۔ اور اس کا ہمارے لیے ایک شرعی وظیفہ بنتا ہے ہر وہ شخص کہ جو ایک قرآنی موقف کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کو ذہنوں میں منتقل کرنے کا خواہاں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اہل حق جو ہیں وہ حق کو بیان کرتے رہیں، وہ اس حوالے سے اپنے دفاع کا اور بصیرت اور شعور کا حق ادا کریں، اور یہ حق ادا کرنا ہی ایک بہترین فرصت اور نصرت کو جنم دیتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس اگر ہم دوسرے اس پہلو کو بھی ملاحظہ کریں کہ موقف جو مختلف ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی اور سوال یا اس سینیریو میں کوئی اور پہلو نکلتا ہے تو اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ موقف مختلف ہونا معاشروں کے اندر اس کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع جو رفتہ رفتہ یعنی شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم زبانی بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پودا لگایا تو اس کی حفاظت اور اس کی نشو و نما ہر دور کے لیے ایک باڑ لگائی کہ جو اسے طوفانوں سے اور اکھڑنے سے اور ایسے نقصان سے بچائے گی کہ وہ قائم دائم ہی نہ رہ سکے۔ لہٰذا دین اسلام کا پودا لگانے کے بعد ایک باڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، جس کو قرآن کریم نے یہ کہا کہ آج کے روز یہ کافر جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، مشرکین مایوس ہو گئے۔ اس باڑ کا نام ہے امامت۔ لہٰذا جب تک امامت موجود رہے گی دین اسلام قائم دائم اور باقی رہے گا۔ اگر اس امامت کو برطرف کر دیا جائے دین اسلام کی تعلیمات سے، وہاں پہ دین اسلام کی تمام تعلیمات جو ہیں وہ خدشہ دار ہو جائیں گی اور ایسے ضرر اور نقصان کے دائرے میں آ جائیں گی کہ اس کی اپنی بقا شاید باقی نہ رہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے جب آشکار ہوئی کہ امامت کے نظام اور امامت کی باڑ میں اس دین اسلام کے پودے نے قائم بھی رہنا ہے اور اس دین اسلام کے پودے نے نشو و نما پا کے سایہ دار اور پھلدار بھی بننا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں اس حوالے سے کہ اب معاشرے کے اندر مختلف موقف ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ مکتب تشیع کی ایک تاریخ ہے، یعنی اس امامت کے نظام اور امامت کی آواز ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو بلند کی اور اس کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی، اور اس کے مد مقابل طواغیت کے ساتھ شدید ٹکراؤ ہوا اور طواغیت نے کامل اپنی کوشش کی کہ اس کو دبا دیا جائے، تو آہستہ آہستہ تقیہ کے حالات پیدا ہو گئے اور تقیہ کے حالات چند صدیاں قائم رہے۔ اچھا، اب یہ جو چند صدیاں ہیں اس میں مدارس اپنے طور پہ چل رہے ہیں، معاشرے اپنے طور پہ چل رہے ہیں، علماء، دانشور، محققین وہ اپنی علمی تگ و دو دکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ذہنیت ایجاد ہو گئی، اور وہ ذہنیت یہ تھی کہ ہمارا کام فقط اور فقط فردی دین پر عمل کرنا ہے۔ اجتماعی دین کے جتنے پہلو ہیں وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے انہوں نے انجام دینا ہے۔ لہٰذا یہ تفکر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اصول دین کے بعد جب فروع دین قرار دیے گئے
چونکہ اصول دین فروع دین یہ بعد کی تقسیم ہے، کوئی ہمارے پاس آیات یا روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس نام سے کوئی تقسیم وارد نہیں ہوئی، یہ علماء کا ایک استنباط ہے، اگرچہ اچھا استنباط ہے، ہم اس سے کوئی ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن اس جگہ پہ ایک بات بنتی ہے کہ جو فروع دین کے ہم نے ابواب 10 ابواب یاد دلائے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن فروع دین تو اتنے ابواب میں مقید نہیں ہے، حد اقل جو 40 ابواب بنتے ہیں اگر ہم قدیمی فقہ کو بھی مد نظر رکھیں، اور آج کے دور میں تو بہت سارے ابواب بن جاتے ہیں، آیا وہ فروع دین کے نام سے اختیار کرنا کیا ہمارا وظیفہ نہیں ہے؟ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اکثر بیشتر وہ فروع دین کے عناوین ہمارے سامنے آئے کہ جو فردی طرز زندگی کو پرموٹ کرتے ہیں، فردی طرز زندگی کو وہ مثلا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اجتماعی پہلو کو نظر انداز کیا گیا، یہاں تک کہ زمانہ گزرا، تحول اور تبدیلیاں معاشروں کے اندر آئیں، تشیع آہستہ آہستہ کھلنے لگ گئی، مراحل اس نے اپنے طور پہ طے کیے، گفتگو جو ہے وہ اب دین اسلام کی اجتماعی زندگی کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئی، اور بے توفیق الہی خصوصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کی بنیاد پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خالص تعلیمات اہل بیت و قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی اساس کے اوپر ایک نظریہ اسلامی سیاست کے میدان میں عمل پیرا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ فقط ایک نظریہ انسان تحقیقات کی صورت میں دیتا ہے، یہ پھر ہونے والا کام ہے کہ آپ بیٹھے ہیں ایک تنہائی میں اور غور و فکر کیا، مطالعات کیے، اور ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ نے موضوع کو جوڑا اور ایک آئیڈیالوجی یا ایک تفکر یا ایک نظریہ بنا کے پیش کر دیا، لیکن اس کو قابل عمل کر دیا جائے، اس کے لیے خصوصی عنایات کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پہ میدان کی ضرورت ہے، توفیقات کی ضرورت ہے۔ بہرحال خداوند متعال نے یہ تحفہ عنایت کیا جس کو ہم ولایت فقیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جب یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماعی پہلو کو آشکار کر کے قابل عمل کیا تو خود علماء کے درمیان دو ذہنیت جنم لے گئی، اور ایک نو دو مکتب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنم لے گئے، یعنی اس کو ہم نظر انداز کر کے بات نہیں کر سکتے کہ مکتب تشیع میں جو تحول اور جو تبدل اور انقلاب وارد ہوا ہے اس میں مد مقابل کوئی اور ذہنیت اور گروہ وجود میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تقیہ کے ادوار تھے، ان ادوار کے ذریعے سے ایک ذہنیت وجود میں آئی، فردی دین اس کو پرموٹ کیا گیا، نشر و اشاعت کی گئی، اس کو ہی لاگو کیا گیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر تبلیغات کی گئیں، یا آہستہ آہستہ لوگوں کا یہی جو فردی پہلو ہے دین کا وہ ان کی ذات اور شخصیت کا حصہ بن گئی۔ لہٰذا یہ گروہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے مجتہدین وہ فقط اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، لہٰذا ایک موقف کا ٹکراؤ تو یہاں پہ واضح آ جائے گا۔ لہٰذا اب ہمارے پاس دین کی تبلیغ کے دو زاویے ہیں جو خطبہ اہل منبر سے بیان کر رہے ہیں اور علماء جسے ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ ذہنیت ہے کہ جو فقط دین کو فردی نگاہ سے دیکھتی ہے جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا طرز تفکر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو دین ہدایت فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی تعلیمات اور اپنی سیرت سے جس دین کو بیان کیا ہے وہ جامع دین ہے، جو اول اجتماعی ہے اور اجتماعی ہی کے ذریعے سے فرد کی طرف آتا ہے، نہ کہ فرد سے اجتماعی کی طرف۔ یہ میرا جداگانہ ایک بحث ہے کہ اسے صرف نظر کرنا پڑے گا، صرف اتنے جملے پہ ہم اکتفا کریں گے۔ اول اجتماعی تھا اور اجتماعی سے فرد کی طرف آیا۔ مثلا جناب آدم علیہ السلام و جناب حوا ہر دو کو اللہ نے زمین پر اتارا، زمین پر اتارنے سے پہلے ان کا ایک اجتماعی حلقہ بنایا اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دین قرار دیا۔ لہٰذا یہ ہے اجتماع سے فرد کی طرف آئیں گے، دین حقیقت میں اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا، اس لیے قوموں میں آئے انبیاء علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام، انہوں نے امت کے درمیان ہی زندگی بسر کی، انہوں نے فرقہ نہیں بنایا ائمہ اطہار علیہ السلام نے۔ ہاں اس طریقے سے
امتیازات کے ذریعے سے بعض عناوین امت کے اندر قرار پائے، لیکن فرقہ واریت نہیں تھی۔ اس لیے وحدت، پوری امت کو ایک نگاہ سے دیکھنا، اجتماعی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں اجاگر نظر آتا ہے۔ ایک دین اس طرح سے تبلیغ ہو رہا ہے، یقیناً یہ دونوں زاویے ٹکراتے ہیں اور ٹکراتے رہیں گے جب تک، اور دونوں کی تبیین کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ یہی آ گیا کہ استعمار کو فردی دین سے خطرہ نہیں ہے، وہ استعمار سے سازگار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، چونکہ بہت زیادہ سختی آئی تو تقیے کی صورت میں وہ گھر میں اپنے آپ کو مقید کر کے عبادات شروع کر دے گا۔ اس سے بھی زیادہ سختی آئی تو فقہ میں جو ہمارے پاس اضطراری احکام ہیں، جنہیں احکام ثانویہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ حالت مرگ میں شراب اتنی مقدار میں حلال ہوگی کہ آپ اتنے گھونٹ پئیں کہ جان بچا لیں، وہ اس کی طرف جب آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں سازگاری پیدا ہی ہو جاتی ہے، چونکہ آپ نے قیام کرنا نہیں ہے، اختلاف کرنا نہیں ہے، کوشش آپ نے اجتماعی امور کی کسی صورت میں نہیں کرنی، تو یہ ایک فردی موقف اور فردی ذہنیت یہ آج بھی حوزہ علمیہ میں، علماء میں، مجتہدین میں، جو ہم مراجع نظام کی بہرحال ایک فہرست رکھتے ہیں، ان میں یہ والا ایک تفکر موجود ہے۔ اس کے مد مقابل مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کے پیرو رہبر معظم ہیں سید حسن نصر اللہ ہیں، یا شہید قاسم سلیمانی اور اس طرح کی عظیم شخصیات ہیں، یہ اس مکتب کے پیرو ہیں۔ بس یہ دو مکتب ہمارے پاس ذہنیت کے اعتبار سے ایک ہی مکتب تشیع کے اندر دو طرز تفکر جدا نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس مسئلہ واضح ہے۔ ہم آ جاتے ہیں ان علماء کی طرف کہ جو خود یہ موقف رکھتے ہیں کہ دین اجتماعی طور پر ہے اور فرد کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، اور دین کی اجتماعی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً استعمار جو اجتماعی طور پہ حاکمیت کا دعوے دار ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ برپا ہوگا، اور اس ٹکراؤ کے اندر ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے حق موقف کو غلبہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ مسائل اس طبقے میں علماء کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلاف سرزمین پاکستان کا نہیں ہے، ایران میں یہ اختلاف موجود ہے، اسی طرح سے لبنان میں یہ اختلاف موجود ہے، جہاں پر بھی یہ طبقہ اجتماعی جو دین کا ایک پیرو ہے یا اجتماعی تناظر سے دین کو لینے والا ہے، اجتماعی تعلیمات کو عملی کرنے کے لیے کوشاں ہے، وہاں پر بھی موقف میں ایک اختلاف آ جاتا ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے، ابھی میں صرف فکری اعتبار سے بات کر رہا ہوں، چونکہ ایک اور ہمارے پاس مورد حاسدانہ اور آپس میں کینہ اور نفرت کے عناصر، وہ ایک جداگانہ امر ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہی رہتے ہیں، لیکن ہم اگر فکری تناظر میں دیکھیں تو اس جگہ پہ فکر ایک ہے، لیکن موقف استعمار کا مقابلہ کرنے یا استعمار سے ٹکرانے کے اعتبار سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب معاشروں کے اندر کتنی اور کس چیز کی توانائی موجود ہے، یہ ہمارے پاس قابل بحث چیز ہے، یعنی یہاں پہ بحث ساری کی ساری ادھر منتقل ہو جاتی ہے کہ ہم معاشرے کا مطالعہ کریں، معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر تعین کریں کہ اس معاشرے کے لیے ہم کس روش کو اختیار کریں۔ مثلا میں صرف دو روشوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو تمام کرتا ہوں، اور بعد میں ہم سوال جواب کے تناظر میں دیکھ لیں گے اسے، کیونکہ یہ طولانی سے طولانی بات ہو جائے گی۔ ایک تو ہمارے لیے ہے اصل دین، اس کا تو ہر مسلمان، فقط مکتب تشیع کو پیرو نہیں، ہر مسلمان اس بات کا معتقد ہے کہ اصل دین بیان ہونا چاہیے۔ اس موقف میں کسی کو کوئی اختلاف ابتدائی مرحلے میں نہیں ہے کہ اصل دین بیان ہونا ہے۔ مثلا اصل دین کیا ہے؟ اصل دین یہ ہے کہ دین ہدایت ہونا چاہیے، حاکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تسلسل ولایت حاکمیت، ولایت بمعنی حاکمیت یا رہبریت ہے، اس کے تناظر میں ایک امت کے اوپر یہ نظام قائم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین وہ اجرا ہونے چاہیے معاشرے کے اندر، اور پھر جو خداوند متعال نے ہر ایک کے لیے اس دنیا میں نعمت اور آزمائش رکھی ہے، اس تناظر میں وہ زندگی بسر کرے گا۔ بس اصل دین کیا ہے کہ آپ دین کی فکری تعلیمات کو آشکار طور پہ بیان کریں جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کی ہیں،
آپ قوانین الہی، چونکہ قانون آتا ہی اپلائی ہونے کے لیے، قانون آتا ہے اجرا ہونے کے لیے، قانون فقط پڑھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ اس لیے قانون کو اجرا کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ مثلا یہ ساری باتیں ہم ابھی زیادہ نہیں لمبی چوڑی ہم دقتوں میں جاتے، یہ اصل دین ہے۔ ایک موقف یہ کہ اصل دین بیان ہونا چاہیے، اچھا کب تک بیان ہو، یہاں پہ تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو قرآن میں روش ہمیں دکھائی دیتی ہے، انہوں نے جب دین بیان کیا ہے تو اصل دین بیان کیا ہے، اور جب دین کے اجرا کی کوشش آئی ہے تو حسب استطاعت انہوں نے اجرا کی ہے۔ بس دو مرحلے ہمارے پاس ہو گئے، ایک ہے زبان بیان، لسان بیان ہے ایک، اس میں اصل دین بیان کریں، استراری دین بیان نہ کریں۔ مثلا اصل دین یہ کہ شراب حرام ہے، استراری دین کیا ہے کہ ہاں مر رہا ہو تو اتنی مقدار کے گھونٹ آپ کے لیے جائز ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی بچ جائے۔ آج یہاں پہ جب ہمیں فرصت موجود ہے کہ ہم اصل دین بیان کریں، لسان زبان جو ہے، زبان اور لسان بیان، جب ہمارے لیے اس کی فرصت موجود ہے تو ہمیں دین کے اصل کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا اب ہم جب آئیں گے عمل کی طرف، تو عمل میں ہمارے لیے بہت ساری مشکلات سے سامنا کرنا پڑے گا ہمیں، اگرچہ بیان میں بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دور اس سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ بیان کی جب اب زبان بیان ہے، اس میں آپ کے لیے ٹکراؤ جو ہے وہ قابل برداشت ہے، آپ تدبیر کر کے اپنا اصل دین کا جو پیغام ہے وہ بیان کر جاتے ہیں۔ اب اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے اگر یہ فرصت موجود ہے۔ یہ ایک موقف ہمارے پاس ایران میں بھی موجود ہے، لبنان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل دین کو بیان کریں۔ جیسے شہید نمیر باقر نمیر، انہوں نے بیان کیا ہے اصل دین کو، شہید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بیان کیا، ہمیشہ اس اصل دین کو بیان کیا، اہمیت بتائی کہ آج کے دور میں راہبر معظم کی کیا اہمیت ہے، بیان کیا کہ آج کے دور میں نظام امامت کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور موقف آتا ہے، وہ موقف یہ ہے کہ آپ جب بیان کر رہے ہیں دین کو، ایسا بیان کریں کہ ساروں کے لیے قابل قبول ہو۔ اچھا یہاں پہ فوراً سوال ابھرے گا کہ ساروں کے لیے اگر قابل قبول ہو، بلا شک و شبہ آپ کو پھر بہت سارے ایسے موضوعات ترک کرنے پڑیں گے کہ جو معاشرے کے لیے قابل قبول فی الحال نہیں ہیں، یا ایسے فتاویٰ کو آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا کہ جس کو اگر آپ نے بیان کیا تو لوگوں کی طرف سے شدید تنقید اور گالم گلوچ اور طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیا ان سب موضوعات کو ترک کر دیا جائے، یہاں تک کہ بات امامت کے تعارف تک پہنچ جائے، توحید کے تعارف تک پہنچ جائے، تو اسے ترک کر دیں؟ تو یہاں پہ مصلحت پسند جو بعض افراد ہیں بیان کے مرحلے میں، ابھی اجرا کے مرحلہ ذکر نہیں کیا جا رہا، چونکہ اجرا کے مرحلے میں ہم کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے، اس کے لیے اپنے اسباب اور موانع اور ان کے حل موجود ہیں۔ ابھی تو ہم بیان کے مرحلے کے اوپر کھڑے ہیں، اور بیان جو کیا جا رہا ہے اسی کے اوپر ہمیں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہاں پہ بعض اہل علم کی طرف سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہی اس کو پروپیگنڈا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ بیان دین کا بیان نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن کریم کی حقیقی تفسیر ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی موقف ہے۔ یہ وہی موقف ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، رہبر معظم نے پیش کیا، سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جسے پیش کیا، اور ہمارے دیگر جو بزرگان، شہید مطہری، شہید بہشتی اور اس طرح کی دیگر شخصیات، بزرگ شخصیات گزری ہیں، یا آج کے بعض مراجع اسے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اس کو مبہم کیا جاتا ہے یا اس کے گرد شکوک و شبہات کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ والی بات دب جائے، تاکہ معاشرے کے اندر ہم مثلا اگر ہم سب کو ہی اسی بیان کے مرحلے میں کسی سے ٹکراؤ نہ ہو اور کسی کی موقف و فکری اختلاف نہ ہو، تو اس جگہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ بیان خود خدشہ دار ہے۔ یہ چونکہ جب بھی حق بیان کیا جائے گا تو اس میں مشکلات تو چند پیش آئیں گی۔ دین اجتماعی اپنی صورت میں نہ ترویج ہوا ہے، نہ تبلیغ ہوا ہے، نہ بیان ہوا ہے۔ ہزار سوال کھڑے ہو جاتے ہیں
لوگوں کے اذہان میں، اور بعض اہل علم ہی ان سوالوں کو اور شبہات کو آگے بڑھا کے پیش کرنے والے. مثلا میں ایک عرض کر دوں، امام کے حوالے سے قائل ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام معصوم کی راہبریت کو لازم قرار دیا ہے اور اطاعت ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اسی امام کا جب نائب آتا ہے تو فوراً آ جاتے ہیں، نہیں یہ پاکستانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں. جب ان کو کہا جائے کہ ابھی آپ اپنے اس سیکوینس سے تو آئیں، وہ کہتے نہیں، اب گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر آپ بات کریں. گراؤنڈ ریالٹی میں تو یہ قبائل ہیں، یہ خاندان ہیں، انہوں نے تو تقلید ہی نہیں ابھی قبول کی، انہوں نے تو فلاں ہی نہیں کیا، لہٰذا آپ اس موضوع کو بیان ہی نہ کریں. اگر یہ بات ہم مان لیں، بس آپ نے دیکھا کہ ایک موقف ہے کہ انبیاء علیہ السلام قرآن کریم میں واضح ہے کہ وہ پورا معاشرہ نہیں مانتا تھا کہ یہ توحید کو قبول نہیں کر رہا، مشرکانہ ایک معاشرہ ہے. جاہلانہ طور طریقے جو ہیں، جو انسانیت کے خلاف طور طریقے ہیں، وہ رائج ہیں اس معاشرے میں. نبی نے آ کے براہ راست اس کو ذکر کیا، اگرچہ اس کے معاشرے کے اندر نبی نے پہلے اتنی اپنی جگہ بنائی کہ وہ اس کو بیان کر سکے، اسے پیش کر سکے. الحمدللہ ان ممالک میں یعنی عالم اسلام میں یہ فرصت مہیا ہے کہ وہ اس کے لیے اتنی فرصت اور اتنے اسباب مہیا ہیں کہ وہ اس کو بیان تو حد اقل کر سکے. تو یہ ایک اختلاف آ جاتا ہے کہ آپ نے بیان کرنا ہے تو مثلا ولایت فقیہ کو بیان نہ کریں. اچھا، نہ ولایت فقیہ کو بیان نہ کریں تو پھر کیا بیان کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ پہلے تقلید کو آپ مثلا بیان کر لیں. یا یہ کہ ابھی آپ توحید اور توحید کے مباحث کی طرف نہ آئیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف زاویوں سے بعض ایسی افکار ہیں، بعض ایسے نظریات ہیں جو واضح طور پہ توحید کے خلاف ہیں، جیسے غالیوں کی باتیں ہیں، بہت سارے محاورے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری رسومات ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل اس کو نہ چھیڑیں. اگر اس طریقے سے دین کو ترویج کیا جائے تو یہ راہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بات نہیں ہے. قرآن کریم بہت زیادہ شفاف ہے، بہت زیادہ واضح ہے. جس نے قرآن سے دین کو لیا ہے وہ اسی شفافیت کا قائل ہوتا ہے کہ شفاف بات کی جائے، شفاف راہ دکھائی دی جائے اور شفاف عمل انجام دیا جائے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ایک موقف آ جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں کہ معاشرہ بالآخر آپ کو قبول کرے اور آپ کے ساتھ چلے. ایک وقت آئے گا کہ یہ خود ہی مسائل حل ہو جائیں گے، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں. اور ایک مورد ایسا آتا ہے کہ جس میں اصل دین کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اس راہ سے دین کی راہ کو بیان کہ ہاں بعض جزیات اپنی جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے مزید فرصت کی گنجائش ہے یا اس کے لیے تحقیق کا دروازہ کھولا جائے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بعض موضوعات کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل تفکر کیا ہے کہ بیان میں اصل دین بیان ہو، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، معاشرے کو دیکھ کے آپ اپنے تمام کے تمام دین کے امور کو یا افکار قرآنی کو پیش کریں. تو یہ آہستہ آہستہ موقف میں اختلاف کا باعث بن جاتا ہے. اور آخری اس میں نقطہ عرض کروں، بعض اوقات روشوں کا بھی اختلاف آ جائے، یعنی جو معاشرہ شناسی ہے اس کا بڑا گہرا اثر ہے. مثلا مناظرانہ طبیعت سے معاشرہ شناسی نہیں ہو سکتی. مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت ہے کہ جب خلفاء کو مشورے دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت زمانہ اتنا کھل گیا کہ امیر المومنین خود صاحب اقتدار ہیں، یا اس صاحب اقتدار ہونے سے پہلے بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا موقف واضح طور پہ پیش کر رہے ہیں. اتنا زمانہ کھل چکا ہے. تینوں حالات یکساں نہیں ہیں بیان کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاشرہ شناسی ضروری ہے. بعض معاشرہ شناسی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم حالت اضطرار میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آئے روز شیعوں کو مارا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. لہذا حالت اضطرار کا تقاضا یہ ہے کہ عقل میتہ کی طرح بس آپ اپنے آپ کی جان بچائیں اور اپنے خانوادے کی جان بچائیں اور زندگی بسر کریں. اچھا، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، تعجب آور بات یہ ہے کہ جو عقل میتہ کے طور پہ پاکستان کے حالات کو لیتے ہیں یا عالم اسلام کے حالات کو لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یہ والے حالات کہیں نہیں پیدا ہوتے. ابھی ہم پاکستان اپنے وطن عزیز کی بات کریں، ادھر معاشرہ شناسی کی ضرورت ہے. دوسرا موقف اس کے مقابل یہ ہے کہ نہیں، پاکستان کے اندر یہ توانائی موجود ہے کہ وحدت کو قائم کر کے
ہم ایک نظام کی طرف جا سکیں، اگرچہ اس میں ہمیں کئی مراحل طے کرنے پڑیں گے، زمانہ ممکن ہے تھوڑا طولانی ہو جائے، یا اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اہل حق کا جو گروہ ہے وہ اپنی وحدت اور مرکزیت کے ذریعے سے اتنی قوت پیدا کر لے کہ ایک نظام کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بعض اس طرح سے معاشرہ شناسی کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس چیز کے حالات ہیں، اور ان حالات میں ٹکراؤ جو ہے وہ یعنی اس کا اداروں سے کوئی ٹکراؤ موجود نہیں ہے، ایک تفکر ہے، اس تفکر میں لوگوں کی اپنی چاہت، لوگوں کے اپنے بصیرت و شعور اور ارادے کی اساس کے اوپر انہوں نے ایک سسٹم کو اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے اگر ڈیموکریسی کو اختیار کی ہے، اس کے مقابلے میں اپنے ارادے سے نظام امامت اور ولایت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک معاشرہ شناسی اس طریقے سے بعض علماء یا مفکرین اسلام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ اہل علم اس طرح سے معاشرہ شناسی کرتے ہیں کہ عقل میتہ کی صورت ہے، بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، غربت سے انہیں دبایا جا رہا ہے، جابوں سے انہیں نکالا جا رہا ہے، جیلوں میں انہیں بھرا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس جگہ پہ آپ اپنے آپ کا دفاع کریں، اپنے خانوادے کا دفاع کریں، اور ان کے پالنے پوسنے اور ان کو تقویت دینے کے لیے بس جو آپ کے لیے جاب وغیرہ، کاروبار یا پڑھائی وغیرہ کے سلسلے ہیں اسی سے آپ وابستہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کی رفاہی امور میں مدد امداد کریں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ جو اسے عقل میتہ کی صورت میں دیکھتے ہیں وہ مناظروں کی بڑی شدت سے حمایت کرتے ہیں، یعنی مناظر انہوں نے جو مناظرہ موضوع ہے، جو اختلاف، تفرقہ، جنگ، قتل و غارت کی طرف لے جانے والا ہے، اس کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور وہ اہل اسلام یا اہل علم اور مفکر طبقہ کہ جو یہ معاشرہ شناسی کر رہا ہے کہ نہیں، ادھر قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی وہ جامع سیرت جو پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو بیان کر کے معاشرے کو لے کے آیا جائے نظام ہدایت کی طرف، نظام ولایت کی طرف اسے لے کے آیا جائے۔ اور یہ توانائی موجود ہے الحمدللہ وطن عزیز میں، اور چند ممالک میں موجود ہے، صرف وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اس کی راہ میں بڑی رکاوٹوں میں سے کیا رکاوٹ ہے؟ یہی بیمار ذہن کہ جو تفرقہ بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کئی رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہ اس کا دروازہ بند کرتے ہیں، کیونکہ ہونا ممکن ہے یہاں پہ یہ کہ اصل دین ہے تو پھر تو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو بھی کھول کے بیان کرنا چاہیے، فلاں موضوع بھی کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم یہاں پہ اصل دین اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں گے، اس کے اپنے بلا شک شبہ مراحل ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ مراحل نہیں ہیں، موضوعات میں ترتب اور ترتیب کا خیال رکھنا لازم ہے، سارے کے سارے موضوعات ایک ترتیب اور ایک قد کے نہیں ہیں۔ مثلا توحید کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ نہیں آ سکتا، نبوت، رسالت اور امامت کے مقابلے میں کوئی اور نظریہ جگہ نہیں لے سکتا، ایک ترتیب کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو تضادات ہیں، یہاں پہ یہ سامنے تضادات آتے ہیں کہ اول اگر عقل میتہ کی صورت ہو تو سب سے پہلے تبرہ اور اسی طریقے سے تفرقہ اور مناظرہ اور اس طرح کی چیزیں یہ بند ہونی چاہیے معاشروں کے اندر۔ نمبر دو، اگر ایسی صورت ہو عقل میتہ کی تو امام بارگاہیں اور مساجد اور مدارس ان کے دروازے بند ہونے چاہیے، شناخت شیعہ اپنے عنوان سے نہ کر سکے، اور اس طرح کے پھر ہمارے پاس دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام کے تمام پاکستان میں یہ صورتحال ہے؟ جزوی طور پہ بعض علاقوں میں بعید نہیں ہے، لیکن تمام پاکستان میں یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اہل فکر و نظر کے ہی ہم حوالے کرتے ہیں کہ وہ خود معاشرہ شناسی پاکستان کی کریں کہ آیا پاکستان میں اس سطح پہ تشیع ہے کہ وہ صرف جان بچا لے، گھر کے اندر گھس کے اپنی عبادات انجام دے، باہر اپنی شناخت نہ کرائے، اور عقل میتہ کی صورت اس کے سامنے معاشرتی اور اجتماعی سطح کی پر پہنچ چکی ہے، اس لیے وہ کوئی تشیع کا موقف بیان نہیں کر سکتا، کوئی نماز، عبادت، عزاداری کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ آیا یہ سطح موجود ہے یا نہیں کہ مساجد جو ہیں ادھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اکثر بیشتر حصے پہ، وہ قلیل سی مقدار ہم ہٹا دیتے ہیں، عزاداری ادھر ہو رہی ہے، مساجد میں جمعہ جماعت اور نماز عیدین وغیرہ پڑھائی جا رہی ہیں، شیعہ موقف کو کھل کے بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مناظرے بڑے بڑے پیمانے کے اوپر ان موضوعات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے مورد میں
جو عزاداری کی طرف ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے اور کثیر لوگ اس عزاداری کو برقرار کرتے ہیں، ان افراد کے شعور کو اور بصیرت کو یعنی امام حسین علیہ السلام کے مزید قریب کیا جائے، قرآن کریم کے مزید قریب کیا جائے، یہاں تک کہ وہ فرد سے نکل کے اجتماع کی صورت میں معاشرے کی سطح کے اوپر سوچیں، ان کا ارادہ معاشرتی سطح کے اوپر دین کو اختیار کرنے کی طرف آگے بڑھے، یعنی شخصی مفادات سے نکال کے ان کو ایک معاشرتی مفادات اور وہ بھی اس میں دین کے تناظر میں اس کی طرف لایا جائے۔ لہٰذا اب یہ معاشرہ شناسی کے اوپر موقوف ہے اور اسی سے ہماری ذمہ داری سامنے آتی ہے، اور یہ اختلاف معاشرہ شناسی یا معاشرے کو مطالعہ کرنے میں ایک بعض اوقات اختلاف کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے زیادہ جو علماء کے درمیان آپس کے اندر وہ حسد والی چیز ہے، مثلا اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، یہ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے ریوالور کے اندر جو ہے وہ ایک گولی ہوتی اور میرے سامنے یزید کھڑا ہوتا یا سید جواد کھڑے ہوتے تو میں یزید کو چھوڑ کے سید جواد کو جو ہے وہ مثلا اس طرح سے کرتا۔ دوسری مثلا یہ کہ جو آصف علوی نے مثال کے طور پہ جو بھی ہزیان پکا اور اس کے خلاف ایک کانفرنس کی گئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کانفرنس اور اس کی ساری دعوتیں وغیرہ وہ ساری جو چیزیں وہ آغا صاحب اور تحریک بیداری کے افراد نے جو ہے وہ اس کو اسلام آباد کے اندر کیا، لیکن جو ہمارے قائدین تھے ان کا یہ اصرار تھا کہ اس کے اندر صحیح جواب جو ہے وہ نہیں ہے، کہ باقی سارے جو ہے وہ ہیں۔ آیا یہ جو حسد والی چیز ہے وہ پاکستان کے اندر اس علمی جو ٹکراؤ ہے، کیونکہ اگر جو علمی ٹکراؤ ہے اس کے اندر انسان اس حد تک نہیں جاتا کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اتنا مثال کے طور پہ نیچا کرے اور یہ بڑی چیز ہو۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کا پہلو کہ آیا اس میں جو ایک علمی چیز ہے وہ یہ کہ بعض اوقات فلاسفہ اور متکلمین کے جو آپس میں ٹکراؤ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو حتی کافر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں، تو یہ جو اب پاکستان کے اندر خصوصی طور کے اوپر یہ جو صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ایک بھیڑ چال اور وہ والی چیز ہوتی ہے۔ جو ہمارے جید علماء ہیں یا جو قائدین ہیں ان کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ کون سی چیز ہے جو ان کو آغا صاحب کی اور تحریک کی بیداری کے جو ہے وہ مخالف کرتی ہے؟ آیا یہ حسد اور یہ چیز نہیں ہے؟ جی، یہ جو قائدین کے دائرے میں اگر ہم بات کریں، پاکستان اس حوالے سے زرخیز ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ قائدین اور رہبران کی بہتات پائی جاتی ہے، اس لیے سب قائدین کو تو مد نظر رکھ کے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ جو مسائل حاسدانہ مسائل ہیں اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہمارے ہاں حوزہ علمیہ میں بلا شک و شبہ بہت سارے بہترین علوم نصاب کا حصہ ہیں، لیکن خود اخلاقی تعلیمات کا مسلسل تدریسی اور درسی صورت میں لے کے آنا اور اس کو عملی طور پہ اختیار کرنا، اس کا شدید فقدان ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں ہی ایک متدین طبقے میں اس کا فقدان پایا جاتی ہے، یعنی اخلاقی تربیت اور اخلاقی تعلیمات اس کو عملاً ایک تو دقت سے مطالعہ بھی کیا ہو اور اسے اختیار بھی کیا ہو، یہ بہت قلیل افراد ہیں، بہت قلیل افراد ہیں۔ عموماً یہ مثلا نصاب کے اندر ہمارے ہاں جس طرح علم فقہ نصاب طولانی نصاب اس کا موجود ہے، اصول فقہ کا طولانی نصاب موجود ہے، فلسفہ اسلامی کا ایک طولانی نصاب موجود ہے، اخلاق اسلامی کا کوئی ایسا نصاب موجود نہیں ہے طولانی، جبکہ اس کی تعلیمات وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس بنتی ہیں، اور تمام مذاہب میں ایک مشترکہ ایک پہلو ہے اخلاق کا، اس کی چونکہ بہت سارے تقاضے ہی فطری ہیں، بہت سارے اخلاقی پہلو ہی فطری ہیں۔ تو یہ جو ہمیں ایک نظر آتی ہے کشمکش، وہ دیگر ممالک میں بھی ایسا ہے، فقط ہمیں پاکستان کی طرف اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان میں ہمارے لیے بھی برملا طور پہ علماء کے درمیان یہ امور سامنے ہیں، ایران میں ہیں، دیگر جگہوں پر بھی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اور بڑا باب ہے کہ اخلاقی تربیت سے نفوذ اس سطح کے اوپر تربیت شدہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ والے مسائل معاشرے کے اندر اجتماعی صورت میں دب جائیں۔ نمبر 2 کہ بعض ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ معاشروں سے علماء آتے ہیں، باہر سے تھوڑی آتے ہیں، وہ
اسی معاشرے کا حصہ ہیں، بلکہ اکثر بیشتر تو یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص حوزہ علمیہ میں سال ہا سال وہ پلتا بڑھتا ہے اور اپنے طور پہ مطالعات اور درس و تدریس سے بھی شغف رکھتے ہوئے اس کے ساتھ مشغول رہتا ہے، لیکن وہ جس علاقے سے آیا تھا اس علاقے سے آتے ہوئے جو اس کی طبیعت تھی، جو اس کے اندر امور موجود تھے، مثلا دیہی علاقوں سے کوئی آ رہا ہے، شہری علاقوں سے آ رہا ہے، جو اس کے رجحانات تھے وہ کما کان باقی ہیں، وہ ماضی کی طرح اسی طرح اس کی شخصیت کا حصہ بن گئے ہیں، وہ اسی طرح سے رہنا چاہتا ہے، اسی طرح سے جینا چاہتا ہے، اس کے اوپر اخلاق اور آداب کے درس دے لے گا، لیکن کتنا اس کو اختیار کیا یہ بڑا قلیل ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور ہمارے پاس پہلو تبدیلی کے پہلو کے حوالے سے، یعنی یہ مشکلات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی مشکلات نہیں ہیں، چہرے بدل بھی جائیں، یہ ٹکراؤ معاشروں کے خصوصاً اس پاکستان کی سرزمین میں اپنی جگہ قائم دائم رہنے والا ہے، نہ گفتگو میں اور نہ ہی اٹھنے بیٹھنے میں یا دیگر چیزوں میں کم ایسی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جس کو ہم اخلاقی تربیت یا آداب اسلامی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بعض شعبہ جات کے آفات ہیں، یعنی یہ آفت تو ایک مجموعی ہمارا معاشرہ ہی اس کا شکار ہے، جیسے آپ عوامی بندوں سے گفتگو ان موضوعات پہ کر کے دیکھ لیں اور ایک فقط طلاب کا جو گروہ ہے، آپ کو ممکن ہے کہ طلاب کے گروہ میں عوامی حلقوں سے بھی زیادہ بعض گروہوں میں بے دینی نظر آئے، تو یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو ہے کہ بعض شعبہ جات کی آفات ہیں، مثلا جو اقتصاد اور مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنی آفات ہیں۔ ایک روایت بھی موجود ہے کتب میں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے، وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، لیکن جب انسان اہل علم بنتا ہے تو وہ آفات کا شکار ہوتا ہے۔ پھر ایک علماء اخلاق بیان کرتے ہیں بات، اور بہترین قول بھی ہے لیکن کثرت سے علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ حسد کے 100 یا 10 کہہ لیں 10 اجزاء ہیں، ایک جز حسد کا پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا اور 9 جز علماء کے پاس ہیں، یعنی عالم بنے گا تو حسد سے بچنا، وہ تزکیہ نفس اس نے کیا تبھی حسد سے بچ سکتا ہے۔ ہاں یہ اگر وہ ہو اندر خواہش کہ یہ وہ عمل انجام دے رہا ہے جس سے حق سر بلند ہوتا ہے اور شہادت اس سے قریب ہوتی ہے، ادھر وہ حسد کرتے ہوئے کہ نہیں میں نے اس سے تیز رفتاری کے ساتھ حق کو بلند کرنا اور شہادت کا سفر اور مسافت طے کرنی ہے، یہ تو خوشائند چیز ہوگی، لیکن یہاں پہ تو وہ ٹانگیں کھینچنے، شخصیت گرانے اور اس کی غیبت، تہمت، افتراء پردازی، الزام تراشی، اس کے ٹرانسفارمر بنے ہوئے ہیں اس ٹائم۔ آپ نے صرف چھیڑنے کی ضرورت ہے، وہ 24 گھنٹے گزر جائیں گے وہ پھر بھی بول رہا ہے، اتنا اس کے اندر ایک انرجی بھری ہوئی ہے اور مواد بھرا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہمارے ہاں حسادت جو ہے وہ منفی سطح کے اوپر بہت شدت سے پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا سستی ہے یا کم حوصلگی ہے یا ارادے میں عزم کا نہ ہونا ہے۔ بعض شخصیات جو ہیں ان میں یہ امور بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ معاشرے میں ان کی شہرت اور ان کی جو معاشرے میں قیادت کے اعتبار سے، رہبریت کے اعتبار سے، یا ایک اس کو تشیع کے حوالے سے ترجمان عالم شمار کیا جاتا ہے، یہ سٹیٹس اس کا باقی رہے۔ اب وہ اس سٹیٹس پہ آنا چاہتے ہیں لیکن اس سٹیٹس کا جو تقاضا ہے وہ نہیں نبھانا چاہتے۔ مثلا آنے میں تو ہم سب بھی خواہش مند ہوں گے، دل کی گہرائیوں سے پوچھیں کون مشہور نہیں ہونا چاہتا، کون ہے کہ جس کو ایک راہبر کے طور پہ جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے، کون ہے کہ جو اپنے فالورز کی تعداد کثرت سے نہیں دیکھنا چاہتا، کون ہے کہ اگر ہم دل کی، چونکہ نفس انسانی ہم سب کا نفس انسانی کی یہ خواہشات تو ہوتی ہیں، کون ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ ترجمان شمار ہو مکتب تشیع کا، ترجمانی کریں۔ اب چاہنے والے بہت ہیں اور اس دوڑ میں بعض سامنے بھی آ جاتے ہیں، خصوصاً خطیب کے لیے سامنے آنا آسان ہوتا ہے، بعض تنظیمیں بنا کے اس کو ادارہ سازی کرتے ہیں، بعض مدارس ہیں، اپنی اپنی روشیں ہیں بہرحال، لیکن خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم بعنوان رہبر، بعنوان ترجمان مکتب تشیع، بعنوان ایک لیڈر ہم اس سطح کے اوپر آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ
خواہش اگر ذمہ دار اتنا انسان ہے ٹھیک ہے خواہش رکھے، اگرچہ دین اسلام نے اس حوالے سے ان افراد کی طرف ہمیں رغبت دلائی ہے جن کے دل میں ان منصبوں کی خواہش نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری کی وجہ سے اسے سنبھالتے ہیں۔ جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بکری جب چھینکتی ہے تو چھینکتے ہوئے اس کی منہ اور ناک سے جو مواد خارج ہوتا ہے، یہ تم لوگوں کی حکومت اور منصب حکومت میری نظر میں اس سے بھی پستر ہیں، یعنی یہ نکلنے والا مواد میری نظر میں قیمتی ہے، لیکن یہ جو تم حکومتوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہو اور عہدوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، میری نظر میں اس سے بھی پستر ہے۔ یا یہ تعبیر بیان کی کہ ٹڈی جو ہے وہ پتا کھاتی ہے، کھاتے ہوئے چند ذرات زمین پہ گرتے ہیں تو نظر بھی صحیح طرح سے نہیں آتے، تو امام فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ حکومت ان ذرات سے بھی پستر ہیں، ذرات زیادہ قیمتی ہیں۔ یا ایک ذوالقار میں جب بصرہ کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ اپنی جوتی کو گانٹھ رہے تھے، تو ابن عباس آئے تو امیر المومنین علیہ السلام، یہ نہج البلاغہ میں تینوں واقعات، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے پوچھا اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا کہ یا امام یہ تو آپ پھینک دے کوئی اٹھائے گا نہیں، اتنی یہ پرانی ہے، اتنی خستہ حال ہوگی، اتنے پیوند اسے لگ چکے ہیں کہ یہ مزید پیوند لگانے کے قابل نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ حکومت میری نظر میں جو اس کے پیچھے یہ اندھا دھن بھاگ کھڑے ہوئے ہیں ہوس اقتدار کے لیے، اس سے بھی اس جوتی سے بھی پستر ہے۔ لہٰذا دین نے تو رغبت دکھائی ہے کہ ذمہ داری کی اساس بھی اسے سنبھالو، یعنی اختیار دیا جائے کہ آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے اور علمی تگودو کرنی ہے اور خدمت معاشرہ کرنی ہے اور معاشرے میں ایک حق کو بلند کرنا ہے، یا یہ حکومت سنبھالنی ہے، تو اسے ہمیں حکومت سنبھالنے کو نظر انداز کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے۔ ایسے افراد اہل ہیں کہ جن کے دل میں ہوس نہیں ہے اقتدار کی، وہ ذمہ داری کے طور پہ آتے ہیں اور اسے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ شاذ و نادر ہیں، ہر ماحول میں ہر جگہ ہی ایسے افراد شاذ و نادر ہیں، لیکن یہاں پہ جو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ افراد میں خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہم کہہ لیں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ذمہ داری کا احساس لیتے ہوئے اس سطح کے اوپر آنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس بات کے قائل بھی ہو جائیں تو الحمدللہ پاکستان کا شمار ان سرزمینوں میں ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وافر ہمارے پاس الحمدللہ سرمایہ موجود ہے۔ اب یہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ بہرحال ہم اس نظر یہ رکھتے ہیں سارے ذمہ داری کے باب میں آئے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں کہ دن رات وہ تگودو میں رہے کہ اس ذمہ داری کو انجام دے، حوصلہ مند ہو، ارادہ قوی ہو، مدیریت ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہا ہو، وہ وارث بن رہا ہو ان دینی اداروں کو، دینی اداروں میں ایک نظم کو برپا کرے، ایک معیار کو لانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیتی تو واضح طور پہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ خواہش ان کی اچھی ہے اور نیک ہے، لیکن جو ان کے اس سٹیٹس کا یا اس منصب کا یا اس شخصیت کا تقاضا ہے وہ اسے پورا نہیں کرنے میں کامیاب ہو رہے۔ لہٰذا اگر کوئی پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس سے مہربانی کر کے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اسی میں عاقبت ہے، اسی میں اس کی آخرت ہے، اور اسی میں مومنین کی دنیا بھی ہے، کیونکہ دنیا بچ جائے گی مومنین کی، ورنہ وہ دنیا بھی مومنین کی خراب کر کے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ والا مسئلہ بھی ہمارے ہاں ایک موجود ہے۔ جب ایک فرد دیکھ رہا ہے کہ میں نہیں اس طور پہ کارآمد ثابت ہو رہا اور نہیں مدیریت کر پا رہا، نہیں ایک معیار کو لا پا رہا، یا ایک موقف کو میں تدبیر نہیں کر پا رہا کسی، چونکہ حق موقف کو بیان کرنے کے لیے آپ کو بالآخر تدبیر کرنا پڑتی ہے، جذباتی طور پہ ایک مجمع میں آپ کو تقریر نہیں کرنا پڑتی، فقط اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک میدان فراہم کرنے کے لیے تگودو اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں کر پا رہا، اسے برطرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ بس یہ تضاد ایک اور ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس سٹیٹس کا بھی قائل اور اس کے اوپر بھی رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے تقاضے بھی اس کے لیے جہاں دشوار رکھتے ہیں وہاں سے اسے وہ مسترد کر دیتا ہے اور اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے یا اپنے قدم پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ وجوہات ایک اور ہمارے سامنے پیش آتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ ٹکراؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور سن کے ہم گھر واپس آئے اور اگلے دن جب آئے تو اس میں وہ معاویہ والا جو کلپ کافی مشہور بھی ہوا ہے
وہ جو ہے وہ کلپ جو ہے نا وہ مشہور ہوا تھا، گرو آغا صاحب کے خلاف اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا، اور ہم حیران تھے کہ یہی مجلس ہم کل رات کو سن کے آئے، اور اس میں آغا صاحب جو ہے وہ معاویہ کے مطلب بتا رہے تھے کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر آپ مولا علی کو جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تفکر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کلپس بنانے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس کرنے، اور کلپس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے جو ہے نا وہ ذہن بنانے ہیں۔ ایک تو یہ جو شخص ہے جو بیٹھ کے وہ کلپ بنا رہا ہے، آیا اس کے متعلق ہمارا قرآن حدیث اس کے متعلق کیا کہتی ہیں، اور خود جو نظریات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو پڑھے، اس کی پوری تحقیق کرے، وہ کلپ سے وہ جو وہ نظریات اور وہ چیزیں لیتا ہے، یہ کیسی چیز ہے؟ یہ جو ہمارے پاس موضوع ہے، اس حوالے سے بھی تعلیمات تو بہت وسیع ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کی ہیں، اور اس کا خیال بھی جو حرمت مومن کے حوالے سے صحیح سند ہمارے پاس احادیث وارد ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، چونکہ احادیث کا مجموعہ بہت طولانی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الکافی المؤمن کتاب قدیم کتابوں میں آئی ہیں اور معتبر احادیث ہیں، یہ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، من احان علی ولیا، جس نے میرے ولی یعنی میرے دوست راہ الہی کے اوپر جو چلنے والے، جسے اللہ دوست رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو حبیب رکھتا ہے، جس نے اس کی اہانت کی، فقد ارصد لمحاربتی، تو وہ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے میرے ساتھ جنگ کے لیے، یعنی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وارد ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس سے جنگ لڑتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو کسی مومن کی اہانت کرتا ہے وہ خود اس کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں پہلے موضوع کی طرف آؤں، چونکہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں یہ فطری اخلاقی تعلیمات ہمارے پاس دو ابواب میں آتی ہیں، ایک ہیں جو اصل اخلاق کہلاتے ہیں اور وہ فطری ہیں، فطرت میں ہیں، وہ اس کے لیے دین نے آ کے تعلیم نہیں دی، اس کے لیے کوئی عقل و شعور ہم نے استعمال نہیں کرنا، وہ ہمارے نفس کے اندر فطرت کے خمیر کے ذریعے سے ڈال دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک یہی ہے کہ کسی شخص کے خلاف جو ہے وہ اہانت اس کی جائے، کسی شخص کی توہین کی جائے، شخصیت کو گرایا جائے، الزام تراشی کی جائے، افطرا پردازی کی جائے، یا آپ غیر مسلم میں جائیں، حتیٰ یہ جو ملحد ایتھیسٹ ہیں کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے عذاب ایک قسم کا سامنے آ رہا ہے، اور بہت بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ ادھر یہ مناظروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا گروہ ایتھیسٹ کے عنوان سے قائم ہو چکا ہے یونیورسٹیز میں اور دفاتر میں اور معاشروں کے اندر، کہ وہ اصلاً اللہ ہی کو نہیں مانتا، آرام سے توہین کرتا رسول اور امام کی، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے اصلاً کسی کو، اور وہ تو بہت سارے اسی کے در پردہ ابھی وہ دینی طبقات میں بہت سارے تفکرات پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایتھیسٹ قسم کے افراد بھی وہ اس اخلاقی تعلیم کو وہ حاصل کریں گے چونکہ فطرت کا حصہ ہے۔ ہم اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں چونکہ اس کی سزا بھی سخت ہے، حق الناس میں سے ہے، حق اللہ معاف ہوتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور انسان بچ کر نہیں جائے گا۔ یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر شفاعت جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کا دائرہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ تکرار سے بیان فرمایا کرتے تھے، شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے۔ حق الناس کے اندر اس نوع کی شفاعت کہ جو گناہ کبیرہ میں آلودہ ہو کے سطح تک پہنچ چکا ہے، جیسے بھی آپ نے خود مثال دی کہ وہ دشمنان خدا و رسول و امام کو قتل کرنے کی بجائے وہ توحید کا ماننے والا اور توحید کا پرچار کرنے والا، اپنی زندگی میں توحید کو اختیار کرنے والا اور جو امامت کو فروغ دینے والا مبلغ امامت ہے، تو اس شخص کے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں اسی طرح سے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اب روز قیامت سامنے ہے تو یہ اس کی اندرونی کیفیت تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، انسان تو جو کسب کیا اسی کے ساتھ حشر ہوگا اس کا۔ لہٰذا یہ بیان اس حد تک ہمارے لیے کافی، ہم اس پروپیگنڈا کلپس کی طرف آئیں۔ لیکن یہاں پہ ہم کسی کو معصوم نہیں قرار دیتے، یہ بات واضح ہے، سب کے لیے واضح ہے
اسی طریقے سے کوئی بھی کسی کو علمی افکار اور اختلاف سے بالاتر قرار نہیں دیتا۔ اس ٹائم رہبر معظم حفظہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فتاوی ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے جدا ہیں، کتنی فتاوی اب تو آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے فکری طور پہ جزیات کی سطح کے اوپر ممکن ہے کہ رہبر معظم ایک سیاسی جو میدان ہے اس میں ایک روش کو ذکر کر رہے ہوں کہ ہاں یہ روش جو ہے میری نگاہ میں بہتر ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہوں کہ نہیں اس کو اختیار کرو۔ ہم بیان کی حد تک، مشورت کی حد تک، سوچ بچار کی حد تک ہر کوئی اس کی گنجائش کا موقع دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے، کیونکہ یہاں پہ بعض ایسے یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا اگر ایک شخص بول رہا ہے یا ایک شخصیت گفتگو کر رہی ہے اور اس کی باتوں میں ایسا نقطہ ہے کہ وہ اس کی اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو اب کوئی اختلاف بھی نہ کرے، تنقید بھی نہ کرے، یہ کوئی بھی نہیں اس بات کا قائل۔ جو اصل مسئلہ کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ عزت کشی کی جا رہی ہے، شخصیت کشی کی جا رہی ہے، تہمات اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے اوپر ہی لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس اجتماعی دین کو ترویج کرنے کے قائل بڑے بڑے افراد کتنے ہوں گے؟ 3 سے 4 شخصیات ہیں، اور ان سب کی شخصیات کو اس داؤ پہ لگایا ہوا ہے تاکہ وہ معاشرہ خالی ہو۔ استعمار چاہتے ہی ہے کہ معاشرہ خالی ہے ایسے افراد سے کہ جو اجتماعی دین کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ان کی طرف معاشروں کو مائل کرتے ہیں۔ اس سے حاکمیت استعمار زیر سوال آتی ہے، بہت ضعیف ہوتی ہے استعمار کی حاکمیت۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری شخصیات کے ساتھ یہ امر انجام پا رہا ہے، یقیناً اس کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کی جائیں گی کہ جو زیادہ شفافیت کے ساتھ اہل حق موقف کو بیان کر رہا ہے اور زیادہ مدبریت کے ساتھ معاشرے کے اندر قدم اٹھا رہا ہے کہ دین جڑوں تک معاشرے کے اندر اور سینوں کے اندر نفوذ کرنے کی حد تک آہستہ آہستہ چلا جائے۔ اس کامیاب انسان کے لیے یقیناً اس کا دائرہ بہت وسیع کر دیا جائے گا، اپنوں کے اندر افراد پیدا کیے جائیں گے، تنخواہوں کے اوپر بندے بٹھائے جائیں گے، اسی طرح سے فالورز جو ہیں وہ مخالفین کے بنائے جائیں گے، کٹ پتلی شخصیات کو ابھارا جائے گا، طرح طرح کے نکات بیان کر کے مشوش کیا جائے گا حق پیغام کو یا اس کی شخصیت کو۔ تو یہ ہمارے پاس سوچنے کا مرحلہ ہے کہ 3-4 شخصیات کے علاوہ ہمارے اس سرزمین پاکستان میں افراد موجود نہیں اور سب کی شخصیت کے اوپر ایک نو حملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر لازم ہے کہ ہم سازشی کلپ کو پہچانیں۔ یہ کلپ سازشی کلپ ہیں، ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا معصوم بیٹھا ہوا ہے اور عصمت کے درجے کے اوپر وہ فائز ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ سبقت لسانی نہیں ہوتی، بعض الفاظ اور بعض جملات کہ جو اس حوالے سے ہلکے یا خفیف شمار ہوتے ہیں یا سبقت لسانی کی بنیاد پہ ہم اسے لغزش سے تعبیر کر سکتے ہیں، جن کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ غیر معصوم شخصیت ہے، کثرت سے خطابات کرنے والی شخصیت ہے، ایسے بعض جملات ادا ہو جاتے ہیں انسان سے، بالآخر انسان ہے اور سارے جملات پکڑے بھی نہیں جاتے۔ اس کا مد نظر مفہوم سمجھنا چاہیے۔ دین نے بھی یہی تعلیم دیا ہے کہ وہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا موقف کیا ہے، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک مشکل اس طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ افراد جو ہیں وہ سازشی کلپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود بندہ حقیر کے لیے یہ بات بہت تعجب آور ہے، جو شاید میں خود حوزہ علمیہ میں نہ ہوتا تو اسے باور نہ کرتا کہ سازشی کلپ ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ مثلا ہم سب کو پتہ ہے کہ تمام شیعہ علماء وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے ایک شخص جب آج کے دور میں کثیر خیر انجام دینے والا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قانونی حق حکومت کا نہیں دیا، اس کو طاغوت سے تعبیر کرتا ہے یا اس کے اس حکومت اور نظام امامت کے تناظر میں ایک تبصرہ بیان کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے طواغیت کو وہ قبول کر لے؟ بہت آشکار بات ہے، کوئی شیعہ عالم مفکر اور اجتماعی دین کو مطالعہ کرنے والا شخص کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک شخص جو تشیع سے وابستہ ہے کبھی بھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل کے اندر نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا۔ بہت واضح ہے ہمارے لیے یہ بات۔
مثلا اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا امام صادق علیہ السلام کے الکافی کی روایات ہیں کہ تقیہ کی بنیاد پر اگر ایک بات کرتے ہیں یا اپنے کسی ایک صحابی کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً امام کی مراد وہ نہیں ہے۔ آج بھی تمام شیعہ علماء اس بات کو لیتے ہیں کہ امام کی یہ مراد نہیں تھی، اور یہ حکمت امام معصوم علیہ السلام نے ہی دین کی سربلندی کے لیے عنایت کی ہے، جس میں انسان ایک تدبیر کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ جو میرے لیے تعجب آور چیز یہ تھی، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ شخص یہ تفکرات کا مالک نہیں ہے، اور اس سے یہ والی بات ہونا بہت تعجب آور بھی ہے، بہت حیرت انگیز اور تعجب آور ہے۔ جیسے بھی آپ نے ذکر کی کہ معاویہ کی تعریف کر دی جائے، معاویہ ابن ابی سفیان کی تو تمام اہل سنت تعریف نہیں کرتے۔ ایک بڑا طبقہ اہل سنت دیوبند اور بریلوی میں موجود ہے کہ جو معاویہ ابن ابی سفیان کا حامی نہیں ہے، وہ صحابہ کے عدالت کے حوالے سے جو ایک کلی ضابطہ رکھتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے ایک قواعد کی روشنی میں غلو کے اوپر مشتمل ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں، عدالت صحابہ کا نظریہ، اس کے تناظر میں صرف اور صرف صرف نظر کرتے ہیں اس سے، تو کیسے ممکن ہے کہ حمایت کر دی جائے؟ یہ بہت واضح ہے، جیسے آپ کے لیے اور دیگر سامعین کے لیے یہ بات واضح ہے، یہ واضحات میں سے ہیں۔ لیکن یہ جب سازشی کلپ اور سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور ایک عالم، ابتدائی طالب علم کی بات نہیں کی جا رہی، متوسط طالب علم کی بات بھی نہیں کی جا رہی، وہ علماء کرام جو کہ معقولات اور منقولات کو مطالعہ کرنے والے ہیں، 20-25 سال گزار چکے ہیں، بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ جو دائرہ رفاقت بھی رکھتے ہیں، انہیں رفاقت کا بھی ایک امتیاز حاصل ہے انہی علماء کے ساتھ، اور یہ جان پہچان بھی ان کی موجود ہے، وہ اسی سازشی کلپ کا شکار ہو جاتے ہیں اور دفاع کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا چھوٹے موٹے مناظرانہ گروہ جو ہیں، یا مناظرانہ طبیعت کے چھوٹے طلاب کہ جنہوں نے شاید ابتدائی ابھی بھی کتابیں تمام نہیں کی اور ایک عالم فاضل بن کے لوگوں کے سامنے روشناس کرانے کے لیے بیٹھ گئے، ان کی طرف تو ہم نہیں جاتے، وہ تو ان کا مسئلہ ہمارے لیے آشکار ہے کہ مناظرہ خود دو حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مناظرہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیا، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین اور احسن طریقے سے آپ مجادلہ کرو جو نہ اخلاق اور آداب کے دائرے سے باہر جائے اور نہ شریعت کے دائرے سے باہر جائے، نہ الزام تراشی ہے، نہ فتنہ فساد ہے۔ لیکن آج کا جو مناظرہ ہے، یہ مناظرہ خود فساد کی طرف لے کے جانے والا مناظرہ ہے، تفرقہ بازی کی طرف لے جانے والا مناظرہ ہے۔ یہ والا مناظرہ ہماری اس گفتگو میں مقصود ہے۔ تو یہ جو سینئر طلاب اور فاضل علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سازشی کلپس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعجب کی چیز یہ ہے، اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے انہیں بعد میں کہ نہیں یہ تو گھڑا گیا ہے، یہ تو بنایا گیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ عوامی حلقوں سے یا اسی طریقے سے خود ترجمان بعض افراد ہیں، وہ جب تفصیلات لے کے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، ماننے کے لیے تب بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ایک اور عجیب چیز ہے، شکار تو ہو گئے، شبہ بھی دور ہو گیا، لیکن نہیں ماننا، چونکہ پہلے اقرار کر چکے ہیں تو اب میں کیوں مانوں۔ وہی دیہاتی ایک روش ہوتی ہے کہ انسان اکڑ میں نہیں قبول کرنا، اعرابیت اسے دین اسلام نے یا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث نے کہا ہے، وہ اس کی پر اکڑ جاتے ہیں، ماننے کے لیے اصلا تیار نہیں ہوتے۔ یا ان سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آقا نقد کریں، تو نقد اگر جب آپ کر رہے ہیں تو اس کے اپنے چارچوب، اس کے اپنے علمی تقاضے ہیں، اس کو مد نظر رکھیں۔ آپ سازشی کلپ میں کیوں شکار ہو کے نقد کرتے ہوئے تمام اخلاقی حدود کو پار کر جاتے ہیں؟ تو وہ اس اخلاقی نصیحت کو نہ سننے کے لیے آمادہ ہیں، نہ ماننے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو یہ ایک اور بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اہل علم خود اس بات کو زیادہ بہتر بھی جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، جب ایک انسان اپنے آپ کو خود حجت الاسلام والمسلمین سمجھے تو پھر اس کے اوپر کوئی اور حجت نہیں لائی جا سکتی۔ اس لیے وہ جب خود علامہ بن جاتے ہیں تو اب جو غلطی کر لیں انہوں نے اس کی توجیہ پیش کر دینی ہے اور اس کو قبول نہیں کرنا۔ لہٰذا سازشی کلپ اور موقف کے ساتھ اختلاف کرنا دو کاملاً جداگانہ چیزیں ہیں۔ ہم بھی یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی سے بھی پوچھیں، اب مثلا یہ ساری باتیں جو سازشی کلپ کے ذریعے
پھیلی ہوئی ہیں، تو ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو جو ان کو سن رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں شکار ہو رہا، ایک فرد بھی شکار نہیں ہو رہا، اور جو آ کے اس سازشی کلپ کا غلط تاثر لے کے فوراً دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جواز کیا ہوتا ہے؟ 3-4 میسیجز ہوتے ہیں، جی فیس بک پہ فلاں میسیج آ گیا، واٹس ایپ پہ فلاں نہیں ہو رہا ہے، اور 3-4 میسیج کافی ہیں کہ وہ استقرائے تام کہہ دیں کہ جوانوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، ہمارا وظیفہ ہے جی دین کو بچائیں، دین کا دفاع کریں، اور وہ جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں کیا پتہ وہ بھی سازشی افراد ہیں جنہوں نے یہ میسیج بھی بنا کے رکھے ہیں، ان کی جو اپنے حلقہ احباب ہے طلاب لے لیں، جو فالورز ہیں، جو انہیں سنتے ہیں، یا مجمع ہے اس شخصیت کا، ان میں سے ایک فرد بھی اس سے سوء ظن یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے سازشی کلپ ہیں، وہ اثر گزار صرف عوام پہ نہیں ہوتے، علماء کے ذہنوں کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بصیرت اور آج کے دور میں جسے کہتے ہیں کہ دور اندیشی، اس کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور تحقیق کر کے ہمیں ایک بات کو لینا چاہیے۔ ہاں اگر موقف میں اختلاف بھی ہے، اچھے انداز میں آپ اسے بیان کریں، بہت خوب اور ایک بہترین کاوش ہے۔ ہم آپ کے بہت ہی ہم سے جو ہے وہ شکر گزار ہیں، وہ نکالیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ خدا آپ کی تحقیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لسٹ ہے ان کی پوری ایک، جو یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سے وقتاً وقتاً جو ہے وہ اس طرح کی نشستیں جاری رکھیں۔ یہ علماء ہی ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور جن سے جتنے بھی سامعین ہیں ان کی جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اور خدا سے جو ہے وہ قریب ہونے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ تو ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا، اور یہ صرف ایک پوسٹ کی حیثیت سے ایک روایتی جملہ نہیں ہے، واقعاً ہم جو ہے وہ قدر شناسی کرتے ہیں، اور خدا نے جو ہمیں یہ فرصت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ ہمیں دی ہے اللہ نے، کہ یہ ہم نے نشست رکھی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔